یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، چند دنوں کے بعد ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری ہے۔ رمضان اور روزہ اور قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کا یہ 23واں رکوع بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ روزے کے بارے میں احکامات اسی رکوع میں دیے گئے ہیں۔ اس رکوع کی 3 آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 183، 185 اور 186۔ چونکہ وقت تنگ ہے، پورے رکوع پر بات نہیں ہو سکتی، درمیان میں 184 نمبر آیت بھی میں نے چھوڑ دی۔ جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور یہ اس اعتبار سے رکھنے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو بہت بڑی نعمت ملے، لیکن اس نعمت کا اگر اسے احساس نہ ہو تو وہ قدر نہیں کر سکتا، اور جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو اس کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو مجھ سے نکل گئی۔ تو رمضان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات بدوا دی ہے۔ ویسے 3 چیزوں کے بارے میں دی ہے، میں اس وقت صرف ایک چیز رمضان کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ گناہ نہ بخشوا سکے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پر آمین کہی ہے۔ آپ سوچیں، بددعا کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں اور آمین کہنے والے جبریل امین ہوں، تو اب آپ سوچئے کہ یہ بات تو پھر ہے ہی ہے۔ تو اب رمضان آ رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس سے پوری طرح استفادہ نہ کیا جائے تو پھر نقصان اور خسران بھی کتنا بڑا ہے، کہ پھر گویا انسان لعنت کا مستحق ہو گیا، اس کا حقدار ٹھہر گیا۔ اس لیے پہلے سے اگر ذہناً آدمی تیار ہو تو پھر یہ کہ اس سے پوری طرح استفادہ کرنا اور اس نعمت کی قدردانی کرنا یہ ممکن ہوتا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ چند نکات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پہلے ہی سے ہم ذہناً اس مہینے سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلی جو آیت نمبر 183 میں بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ گویا اس آیت میں روزہ رکھنے کا مفہوم یا مقصد تقویٰ کا پیدا کرنا بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، تقویٰ وہ شے ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کو سیدھا رکھتا ہے۔ تقویٰ وہ چیز ہے جو ہمیں دین پر چلاتا ہے۔ دین پر چلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے انجن چاہیے لیکن پیٹرول کے بغیر نہیں چلتا، تو جو طاقت ہمیں دین پر چلاتی ہے اس طاقت کا نام، اس جذبے کا نام، اس قوت محرکہ کا نام تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو آپ کو دین کے بارے میں بے شک معلومات ہوں، آپ دین پر نہیں چل سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو کیسے نیند سے اٹھ کر بستر سے نکل کے پڑھیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے،
اور جھوٹ بولنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، طبیعت ادھر تب آئے گی جب تقویٰ ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا تو طبیعت ادھر نہیں آئے گی۔ تو تقویٰ کدھر سے ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دے گا۔ اب آپ سمجھیے کیسے پیدا کرے گا۔ میں نے آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا، کیا مطلب؟ سحری سے لے کے سورج غروب ہونے تک کوئی شے کھاؤں پیوں گا نہیں، تو آپ سوچئے دن کو پیاس نہیں لگے گی، نہیں پینے کو دل نہیں کرے گا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، بالکل کرے گا۔ تو آپ روزہ رکھنا ہے تو روکیں گے نا دل کو، اپنی خواہش کو روکیں گے نا۔ تو آپ کو پریکٹس ہو رہی ہے کسی چیز کی یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں روک رہے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے سے؟ کوئی تھانے دار نے روکا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ مت کھائیں پیئیں؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ کیوں آپ رکیں؟ کس جذبے نے آپ کو روکا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے کہ جو آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ اچھا، اس میں امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ یار چند گھنٹے ہی ہے نا، تھوڑا صبر کروں گا، مغرب کے بعد کھا پی لوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ ایک چھوٹے سے وقت کی ایک پریکٹس ہے، پانی نہیں پینا مغرب تک نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا مغرب تک نہیں کھانا، اس کے بعد کھاؤ، کلو واشربو، کھاؤ بھی پیو بھی۔ تو یہ کھانے پینے کی اب اجازت ہے کب؟ مغرب کے بعد۔ تو یہ چونکہ نزدیک سا کا کام ہے تو انسان وقتی طور پر اپنے آپ کو سہارا دے لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، 4 گھنٹے صبر کرنا ہے، 6 گھنٹے صبر کرنا ہے، 8 گھنٹے صبر کرنا ہے۔ اس سے ایک یعنی چھوٹا سا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہمت پیدا ہو جاتی ہے یہ کام کرنے کی۔ اب آپ سوچیں اگر یہی بات ہوتی کہ نہیں آج نہیں کل کھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اسی سے ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو یہ وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ 30 دن جب انسان یہ پریکٹس کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مستقلاً حرام کی ہیں نا، ان کے لیے بھی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ کوئی بات نہیں نا، مرتے دم تک حرام ہے نا۔ یہ اللہ نے شراب حرام کی ہے تو جنت میں تو پلائے گا نا۔ یہ اللہ نے اس چیز سے روکا ہے تو بس یہ دنیا کی تکلیف ہے نا۔ دنیا کے بعد جیسے یہ میں نے افطار کیا تھا تو خوب اپنی فروٹ بھی کھائے، جلیبیاں بھی کھائیں، دودھ بھی پیا، تو جب مر جاؤں گا تو اللہ سب کچھ دے گا۔ تو یہ میں اس زندگی کے حقیر سے وقفے میں اپنے آپ کو اس چیز سے روک لوں جس سے اللہ نے مستقلاً حرام کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، زیادہ باریکیوں میں نہیں گیا، موٹی بات آپ کو سمجھا دی کہ چھوٹے وقت کا دورانیہ رکھ کر ایک پریکٹس کرائی تاکہ ایک بڑا روزہ جو پیدائش سے لے کے موت تک کا روزہ ہے، اس میں جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان سے بھی اسی طرح منع رہیں جیسے اس روزے میں پینے کھانے سے منع رہتے ہیں۔ بس یہ تقویٰ پیدا ہو گیا، اور جب یہ پیدا ہو جائے تو خیر پہلا نتیجہ یہ کہ انسان دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ یہ کہ اگر معاشرے میں یہ پیدا ہو جائے بے ایمانی ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں یہ پیدا ہو جائے کرپشن ختم ہو جاتی ہے، پھر دکاندار ملاوٹ نہیں کرتا ہے، پھر دکاندار ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، پھر 2 نمبر چیزیں نہیں بکتی، پھر تھانے دار رشوت نہیں لیتا، پھر وکیل جو ہے نا آپ سے فیس لے کے آپ کے مخالف سے نہیں مل جاتا، پھر جج جو ہے ٹرک لے کے فیصلے نہیں کرتے۔ جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے پورا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ، قانون کی حکمرانی کا علم بردار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب تک تقویٰ نہ ہو، یہ ڈنڈے کے زور پہ ہونا ممکن ہوتا تو پاکستان میں کرپشن نہ ہوتی۔ تو سمجھ آئے تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ فساد ختم کر دیتا ہے، کرپشن ختم کر دیتا ہے۔ گھر میں تقویٰ ہوگا، میاں بیوی نہیں لڑیں گے، اولاد اور والدین کے درمیان جھگڑے فساد نہیں ہوں گے۔ یہ تقویٰ نہیں ہوتا تو یہ ساری پھوٹ پڑتی ہے، بعد آتا ہے جو آپس میں جو ہے نا وہ شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے جب خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور معاشرہ بھی سارا بگڑ جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی دولت ہے، اور کس ذریعے سے پیدا ہوگی؟ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوگی۔
تو پہلی بات تو یہ آئی کہ جو روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. آیت نمبر 185 اس میں ایک اور چیز کا ذکر آیا اور وہ یہ ہے کہ شکر بھی پیدا کرتا ہے. اور شکر کیا چیز ہے؟ انسان حکمت و دانائی کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو وہ مقام شکر کہلاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ کر شکر اللہ کا. کوئی سمجھدار انسان، کوئی اولو الالباب، اولو الابصار اپنی زندگی کا سوچ و بچار کر کے تو جس جملے تک پہنچتے ہیں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ انسان کی سوچ و بچار کا نچوڑ ہے، یہ کلائمیکس ہے انسان کی سوچ کا، عروج جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، چوٹی. تو بتایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، کون سا جو جن کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو مقام شکر تک لے کے جائیں گی. کون سی دو چیزیں ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی، اور الہدا کی بینات پر مشتمل ہے، روشن دلائل جو از خود روشن ہو، جنہیں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو. دیکھیں نا، سورج نکل آئے تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، وہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے، وہ بینہ ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ بینات ہیں، یہ خود ایک روشن جو ہے وہ مینارہ ہیں. بینات من الہدی والفرقان، یہ فرق کر دینے والا ہے کس میں؟ حق و باطل میں. حق و باطل گڈمڈ ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کنفیوژن ہے، گو مگو کی کیفیت، پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ یہ سچا ہے. یہ قرآن وہ فرقان ہے جو آپ کو بتا دے گا سچ کون ہے اور جھوٹ کدھر ہے، یہ واضح کر، یہ لکیر کھینچ دے گا. یہ فرقان ہے. تو یہ تو قرآن کی تعریف کی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اب آپ اگلی بات سنیے، فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، فلیصم، اس پر فرض ہے کہ روزہ رکھے. اب یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہوگی، ایک قرآن کا نزول، ایک روزہ رکھنا. پہلے صرف روزے کا ذکر تھا، اب روزے کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا. دیکھیے قرآن کی ایک تو اوصاف یہاں بیان ہوئے نا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لیکن دوسری جگہوں پہ قرآن مجید کے یہ صفات بھی آئی ہیں کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ شفاء للناس ہے، فی ہدی و نور ہے، یہ روشنی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو انسان، یعنی انسان کو جو تقویٰ کی راہ کی رکاوٹ ہے تو وہ دل کا فطور ہے. شکر کے رستے کی رکاوٹ کیا؟ دیکھیں میری آنکھ ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پردہ پڑ جائے تو مجھے نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. میرے دل کے اندر شکر کا جذبہ رکھا گیا، جیسے میری آنکھ کے اندر دیکھنے کا مادہ رکھا گیا ہے، یہ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، دل کا جو کام ہے وہ شکر کرنا ہے. لیکن کب شکر کرے گا؟ اس کے اوپر پردہ نہیں ہوگا، اس پر میل کچیل نہیں ہوگی، اس کے اوپر جیسے آنکھ کے آگے کوئی رکاوٹ ہو تو آنکھ نہیں دیکھتی، کان میں سکل ہو تو کان نہیں سنتا، زبان میں لکنت ہو تو آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح دل کے اوپر پردہ ہو تو آپ شکر نہیں کر سکتے. تو یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اس دل کے پردے کو توڑ دیتی ہے. وہ جب پردہ ٹوٹتا ہے تو اندر سے شکر کا جذبہ نکل آتا ہے. وہ پردہ کون سا ہے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جی. پردہ کون سا ہے؟ وہ جو دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لالچ، حسد، لالچ، حسد، دنیا کی محبت، ٹھیک ہے، تکبر، بغض، عناد، یہ دل کی بیماریاں ہیں. ان دل کی بیماریوں کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یہ کسی فزیشین کے پاس نہیں ہے، یہ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی ہے.
معاوضہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تو اس کا ترجمہ نصیحت کرتے ہیں نا، بات سمجھانے کے لیے یہی ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ چیز نا جیسے ایک دوائی آپ کھائیں نا، آپ کے انگ انگ میں چلی جائے، آپ کی رگوں میں دھس جائے. یہ معاوضہ ہے، یہ دل کی رگوں میں گھس جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے. وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. یہ جا کے دل میں پل جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے. جب یہ دوائی قرآن کی دل میں رچ بس جاتی ہے تو اس کے اندر سے یہ دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. جب یہ دنیا کی محبت نکلتی ہے تو دل کا جو اپنا جذبہ ہے وہ کون سا ہے؟ میں نے کیا بتایا کون سا جذبہ ہے؟ شکر کا جذبہ ہے. وہ اس کے اندر سے خود ابلتا ہے. جیسے آپ ٹوٹی کھولتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے کوئی اور کام تو نہیں کرنا پڑتا نا، صرف وہ رکاوٹ ہٹانی ہے، وہ خود نکلے گا. جیسے آپ آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھنے لگتی ہے، کوئی اور زور لگانے کی ضرورت تو نہیں دیکھنے کے لیے. ایسے ہی دل کے اندر سے خود بخود شکر کا جذبہ نکلے گا اگر اس کے اوپر دنیا کی محبت کا غلاف نہ چڑھا ہوا ہو. وہ غلاف کون اتارتا ہے؟ قرآن اتارتا ہے، کوئی اور. دیکھیے ہم دھوکہ کھاتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ فلانے کی نگاہ میرا غلاف اتار دے گی. ہم دھوکہ کھاتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارا غلاف اتار دے گا. اللہ کہتا ہے یہ غلاف کون اتارے گا؟ اس کے لیے میں نے تمہیں کون سی دوائی دی ہے، کون سا جو ہے نا آلہ دیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ساتھ چھوٹ دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہو، مریض ہو، وہ گنتی بعد میں پوری کر لے. بعد والے اس کی وہ گنتی پوری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ والا برکتیں بھی حاصل ہو جائیں جو رمضان میں حاصل. وہ تو رمضان کی برکتیں وہ اس مہینے میں اللہ نے رکھی ہیں، وہ خاص ہیں، اور وہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اس میں بہت سے نکات اور بھی ہیں جو اس وقت نہیں بیان ہو سکتے. کتاب کا ہمیشہ تعلق روزے کے ساتھ رہا ہے. اسلام کو کتاب دی گئی تو ان سے بھی روزہ رکھوایا گیا. اب یہ دونوں مل کے اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ہماری غذا جو ہم کھاتے ہیں نا، اس کا ہمارے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. جو بھی کھاتے ہیں اس کے ہمارے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے بعض چیزیں حرام کر دی. شراب پینے کے بھی اثرات ہوتے ہیں دل پر، برے اثرات ہوتے ہیں. خنزیر کھانے کے بھی دل کے اوپر برے اثرات، اس لیے وہ منع کر دیا. لیکن جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا نقصان کم ہے، فائدہ زیادہ، اس لیے ہمیں اللہ نے اجازت دے دی. لیکن چاہا کہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہو جب کم کھائیں. اب میں صرف یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ افطاری کے وقت بھی کم کھائیں. وہ دن کی کسر نہ نکالیں کہ وہ جو نقصان ہو گیا وہ پورا کر لوں، بلکہ اس پہ بھی اضافہ کر لوں. بس اتنا سا کھا لیں، ایک تو سنت پوری ہو جائے افطاری کی، اور صبح تک یعنی گزارا ہو جائے. جتنا کم کھائیں گے آپ کے اندر روحانی ترفع زیادہ ہوگا اور قرآن آپ پر زیادہ اثر کرے گا. اب رات کو کیا کر، دن کو یہ کام ہو گیا روزہ رکھو، یعنی دل کے اوپر جو وہ غذا کے اثرات ہیں انہیں کم کرو، اور رات کو یہ والی غذا لو جو روح کی غذا ہے. یہ تراویحاں کیوں ہیں؟ اصل میں ہم نے تو آسانی کے لیے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عشاء کے ساتھ جوڑی ہے نا، تاکہ چلیں سارے مسلمان ان سے استفادہ کر لیں. اصل میں تو یہ قیام اللیل ہے، پوری رات ہوتا تھا. یہ پوری رات 4 رکعتیں پڑھو، جتنا آپ نے رکعتیں پڑھنے میں وقت لگایا کم از کم اتنا وقفہ کرو، اس دوران ذکر کرو، اذکار کرو، کچھ چلیں کھا پی بھی لو تھوڑا بہت، اگر کوئی پانی پینا ہے، کچھ کرنا ہے، تھوڑا رس بھی کر لو، پھر اٹھو 4 رکعتیں پڑھو. یعنی یہ اگر ہم حدیثیں دیکھیں نا، میں فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، واجب اور نفل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روح کی بات کر رہا ہوں. تو دن کا روزہ ہے، رات بھر کا قیام ہے. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑا رہا کریں. حضور کو وہ مکے میں شروع میں تھا نا، بعد میں آسانی کر دی، لیکن امت پوری کے لیے سال میں 1 مہینہ کر دیا کہ رات کو کھڑے رہا کرو. تو ہم وہ قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل یا تو ہوتا ہے نصف رات، یا ہوتا ہے 1/3 رات، یا ہوتا ہے 2/3 رات. یہ گھنٹے سوا گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارے اس زمانے میں سونے کا وقت ویسے ہی 11 بجے، تو ہماری تو رات ضائع ہی نہیں ہوتی نا، ہم تو پوری رات نہیں، ہم تو پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. چاہیے یہ کہ نیند کی، جیسے دن کو آپ نے غذا کی قربانی دی، رات کو آپ نیند کی قربانی دیں. یہ لازم ہے.
تب وہ ساری روحانی فیض آپ کو حاصل ہوگا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، وہ گرا نہیں کھل سکتی۔ وہ جیسے میں نے کہا تھا نا، وہ ٹوٹی کھولیں گے تو پانی گرے گا، تو گرا کیسے کھلے گی؟ یہ کتاب آپ کے دل پر نازل ہوگی۔ وہ رکاوٹ دور کیسے ہوگی؟ وہ یہ دو قربانیاں، دن کو غذا وغیرہ سے پرہیز، اور پیٹ بھر کے کھا کے رات کو آپ جاگ نہیں سکتے۔ بھر لیں گے نا پیٹ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جاگ سکیں، تو اس کو ہلکا ہی رکھیں گے تو تب جاگ سکیں گے۔ اور پھر جاگ کے قرآن مجید سننا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ شکر کا جذبہ اندر سے خود بخود پھوڑے، گرا کھل جائے گی، شکر کا جذبہ نکل آئے گا، لعلکم تشکرون۔ اور وہ شکر کا تقاضا کیا ہے؟ شکر کا مطلب کیا؟ منہ سے شکر کہہ دینا۔ شکر کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بچا بچا کے نہ رکھنا ہے۔ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی اگر ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، اللہ کی راہ میں لگانے میں کوئی پسو پیش نہ ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹے کو چھری پھیرو، پھیر دی، آگ میں چھلانگ لگاؤ، لگا دی، گھر بار چھوڑو، نکل گئے۔ یہ جذبہ جب از خود ابل کے آ رہا ہو کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا اسے میں پورا کروں گا، یہ حقیقی شکر ہے۔ اسے شکر بالجوارح کہتے ہیں۔ ایک ہے شکر باللسان، ایک ہے شکر بالقلب، ایک ہے شکر بالجوارح، اپنے اعضاء سے شکر ادا کرنا، یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ تیسری شے ہے جس کو یہاں پہ کہا گیا رشد۔ رشد کی میں اب کیا وضاحت کروں؟ آپ نے یہ تو سنا نا خلافت راشدہ، آپ نے یہ سنا خلفائے راشدین المہدیین، آپ نے یہ سنا فلانا راشد۔ تو یہ رشد کیا شے ہوتی ہے؟ اولئک ھم الراشدون بھی آیا ہے صحابہ اکرام کے لیے۔ رشد کیا ہے؟ دین کی ایک سمجھ حاصل ہو جانا، ایک فہم حاصل ہو جانا۔ یعنی سمجھ کس شے کا نام ہے؟ میں آسانی سے سمجھاؤں۔ دیکھیے، آپ میں سے اگر کسی نے ڈرائیونگ سیکھی ہو تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو استاذ بتاتا ہے کہ یہ ایکسیلیٹر ہے، اسے دباتے ہیں گاڑی ریس پکڑتی ہے، یہ کلچ ہے اس کو دبا کے گیئر بدلتے ہیں، یہ سٹیئرنگ ہے اس سے گاڑی دائیں بائیں موڑتے ہیں۔ یہ تو چیزیں سیکھنے کی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے روڈ سینس۔ روڈ سینس تو کوئی نہیں سکھا سکتا نا، یہ تو پریکٹس سے آتا ہے۔ آپ گاڑی چلائیں گے، بلکہ بعض اوقات بچہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو آدمی اسے کہتا ہے اب تو صحیح ڈرائیور بن جائے گا، کیونکہ وہ تجربے سے آتی ہے روڈ سینس۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ذہانت سے آ جائے، وگرنہ اکثر و بیشتر وہ سائیکل والا بھی جب سائیکل چلاتے ہوئے ہم گرتے تھے نا، کہتے اب تجھے سائیکل چلانا آ گئی ہے۔ تو جو سینس ہوتی ہے نا، یہ ذرا تھوڑی علم سے بالاتر چیز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اگر ڈرائیونگ والی مثال آپ کو مشکل لگے تو سوئمنگ والی مثال لے لیں، پانی میں تیرنا۔ وہ تو آپ کو کوئی سکھا باہر تو نہیں سکتا نا، وہ تو آپ ڈوبیں گے، پانی ناک منہ میں جائے گا، پھر کچھ آہستہ آہستہ آپ کو ہاتھ پاؤں ڈسپلن ہوں گے اور آپ کو تیرنا آئے گا۔ چلیں، یہ مثال بھی اگر کسی کو مشکل لگے تو پھر یہ سوچیں کہ آپ نے وہ گائے بھینس کی چوائی کی ہے، وہ کوئی کسی کو کیسے سکھائے گا کہ پہلے کون سی انگلی دبانی ہے اور پھر کون سی وہ تو خود آ جاتا ہے، ایک سینس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو سینس پیدا ہو جاتی ہے نا دین میں، یہ رشد ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ انسان کو فقیہ بنا دیتی ہے۔ یہ ایک یعنی اس کے لیے تھنکنگ پروسیس نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں، آپ درست فیصلے کرنے لگتے ہیں، آپ صحیح، آپ سے کام ہونے لگتا ہے، یہ رشد ہے۔ اس رشد تک کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ کے اس جسم کا پورا کنٹرول آپ کی روح کے پاس چلا جائے۔ فیصلے اس دماغ سے نہیں، وہ روح کی بنیاد پر ہونے لگیں گے، آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے۔ وہ روح کیسے تقویت پائے گی؟ روح اس کی بھی کوئی غذا ہوگی نا۔ دیکھیں نا، کسی شے کو تقویت دینی ہے تو اسے غذا دیں گے تو تقویت پاتی ہے نا۔ تو روح کی کیا غذا ہے؟ سوچیں، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، لخ لنت، جو شیطان کی روح کی غذا ہوگی۔ یہ جو روح ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہے اپنی روح میں سے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے جب اس میں پھونکوں، یہ جان نہیں ہے، جان نہیں ہے، روح اور شے ہے۔ جان تو کتے بلی میں بھی ہے، اور جان ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، روح ڈلنے سے پہلے بھی ہوتی ہے جان۔ روح تو ایک ملکوتی شے ہے، یہ وہ شے ہے جس سے فرشتے بنے، یہ اللہ نے اپنے میں سے پھونکی ہے انسان کے اندر۔ اس کا منبع کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ قرآن کس کے پاس سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ کون لے کے آیا ہے؟
روح الامین لے کے آئے ہیں، اور وہ یلقی روح، یہ خود بھی روح ہے۔ روح الامین اللہ کے اس کلام کو جو روح ہے، روح محمدی پہ لے کے نازل ہوئے ہیں۔ تو روح کی غذا یہ روح ہے، روح کی غذا قرآن مجید ہے۔ جب اس روح کو غذا ملتی ہے، دیکھیے روح کے اوپر غالب کون تھا؟ جسم، جسمانی تقاضے روح پر غالب آ گئے ہوئے تھے۔ روزے نے وہ آپ غذا کم کر کے جسم کو کمزور کر دیا، جکڑ بندی ڈھیلی پڑ گئی، ادھر سے قرآن مجید کی گلوکوز کی بوتل روح کو لگ گئی، وہ ہوش میں آئی، اس نے آنکھ کھولی۔ ایک بے ہوش آدمی جب ہوش میں آتا ہے، خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاسپٹل چلا جاتا ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد ہوش میں آئے گا، کس کا پوچھے گا؟ اپنے جس سے محبت ہوگی اس کا پوچھے گا نا، بچوں کا پوچھے گا، والد کا پوچھے گا، بہن بھائیوں کا پوچھے گا، یہی نا وہ کہاں ہیں؟ تو روح کی آنکھ کھلے گی، وہ کس کا پوچھے گی؟ اس کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو کسی سے نہیں پیدا ہوئی ہے، اس کی تو اپنی ایک شان ہے۔ میں ڈرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، لیکن یہ کہ دل کرتا ہے کہنے کو، وہ بھی تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو کسی سے نہیں، وہ تو اللہ نے پھونکی ہے، وہ کس کا پوچھے گی؟ پڑھیے آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ اب آپ دیکھیے نا، یعنی اللہ کی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی باہر سے انجیکشن نہیں لگایا، اندر سے طلب پیدا ہو گئی ہے۔ کس نے پیدا کی یہ طلب؟ وہ روح کے اندر پہلے سے موجود تھی، روح سوئی ہوئی تھی، وہ جاگے گی تو وہ پوچھے گی نا۔ جگایا کس نے؟ اس رمضان نے اسے جگا دیا ہے، اس کے پورے پروگرام نے اسے جگا دیا ہے۔ جب وہ جاگے گی تو اس کے اندر اللہ کو پانے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ سیلف سٹارٹ ہو گیا، دھکا سٹارٹ نہیں رہا۔ اب مولوی صاحب کو ضرورت نہیں ہے کہ اسے کہیں کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ تبلیغی جماعت کو اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر سے جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں کدھر جاؤں، کہاں ڈھونڈوں، کہاں ملے گا۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، او پاگل میں تو قریب ہوں۔ یہ تو دور تھا، ذہنی طور پہ دور تھا، فاصلہ دور کا نہیں تھا، سوچ دور نکل گئی تھی۔ تو الٹا چل پڑا تھا یو ٹرن لے کے، تو دور ہو گیا تھا ذہنی طور پر، میں تو قریب ہی تھا، فانی قریب۔ اور مت گھبراؤ کہ میں گناہگار ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، جب پکارے، جس حال میں پکارے، جیسے پکارے۔ تمہیں کوئی کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے میرے پاس آؤ، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے کسی کے پاس جا کے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی اور کنفیشن دینے کی۔ سیدھے آؤ میرے پاس، میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن تقاضا میرا بھی ہے نا، فلیستجیبوا لی، میں پکار پہ لبیک کہنا چاہتا ہوں تو انہیں بھی تو چاہیے نا میری پکار پہ لبیک کہیں۔ اور میری پکار کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ ہے۔ میری پکار کیا ہے؟ میرا دین مغلوب ہے، میرے گھر پر کفار کا قبضہ ہے، وہاں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ میری پکار یہ ہے، یہ جان تمہیں میں نے دی ہے، یہ مال اسباب تمہیں میں نے دیے ہیں، انہیں میری راہ میں نچھاور کرو اور میرے گھر کو واگزار کراؤ۔ یہ پکار تھی جو سورہ بقرہ میں لگائی گئی۔ اس کے آخر میں وہ دعا بھی آ گئی نا، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، مقابلہ ہے، ادھر کافر ہیں ادھر مسلمان ہیں، اس کے بعد غزوہ بدر ہونا ہے۔ تو ایک پکار میری ہے، تمہاری پکار پہ میں لبیک کہوں گا، میری پکار پہ تم لبیک کہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اب یہاں ایمان، مجھ پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ خطابی ایمان والوں سے بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تو فلیؤمنوا بی پھر کدھر سے آ گیا؟ اب یہاں مطلب یہ مجھ پہ توکل رکھیں، ایمان کی اگلا درجہ ہے، بھروسہ مجھ پر کریں، امید مجھ سے، توکل اور اسباب پہ نہ ہو۔
حالات کو نہ دیکھیں کہ ہم 313 ہیں اور وہ 1000 ہیں. مجھ پہ توکل کریں. ہاں جو وسائل ہیں وہ ضرور جمع کریں، لیکن یہ کہ میرے اوپر بھروسہ رکھیں، مجھ پر اعتماد کریں، میرے پہ امید رکھیں. یہ ہے ایمان کا تقاضا. فَلْيُؤْمِنُوا بِي. اچھا پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر میری نوکری چلی گئی تو کھاؤں گا کہاں سے؟ میں مر گیا تو میرے بیٹوں کا کیا ہوگا؟ میں تو شہید ہو جاؤں گا، بچوں کا پیچھے کیا ہوگا؟ تو سوچیں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چلے اور وہ انسان کا پتر ہو، تو اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ نہیں پوری کرے گا. ہوتا ہے. شریف آدمی کا کیا کام ہے کہ کوئی آدمی آپ کی مدد کرے کہ آپ اس کی مدد نہیں کریں گے مشکل وقت میں؟ تو مجھ سے تمہیں کیوں سوء ظن ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا؟ تم اپنا سب کچھ میرے لیے لٹا دو اور میں تمہارے بچوں کو جو ہے وہ ایسے پھینک دوں اور میں تمہیں بھوکا ننگا چھوڑ دوں. تو یہ سوء ظن مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ کا یقین رکھیں کہ وہ میری اگر اس طرح مدد کریں گے، میری پکار پہ لبیک کہیں گے، میں بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ مصیبتیں جھیلیں گے تو رشد کو پہنچیں گے. سینس ایسے نہیں ملتی. گرے بغیر سمجھ نہیں آتی، ٹھوکر کھائے بغیر عقل نہیں آتی. سینس وہ جو اب میں نے وضاحت کی تھی وہ ان مشکلات سے گزر کے آتی ہے. علامہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ انسان کو یہی جو اس کا سارا آگے پیچھے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ دنیا چلانا آسان ہے، دنیا سمجھنا مشکل ہے. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. یہ جہاں بینی کیسے ہوتی ہے؟ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. جب تک آپ قربانی نہ دیں، اپنا سب کچھ نچھاور نہ کریں، دل کی آنکھ نہیں کھلتی. اور دل کی آنکھ نہ کھلے تو سمجھ نہیں آ سکتی. لعلہم یرشدون. یہ قربانیاں دیں گے تو مقام رشد تک پہنچیں گے. اور اس کو اگر بائی پاس کر کے سمجھیں کہ کہیں رات کو چلے کاٹنے سے جو ہے نا وہ رشد مل جائے گی، تو نہیں ملے گی. ٹھوکر کھائیں گے رشد نہیں ملے گی. ہمارا وقت پورا ہو گیا جمعے کے خطاب کا، تو بس میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. اور آخری گزارش یہ ہے، یہ رمضان میں یہ سب آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ حاصل کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے، ضائع کر دیتے رمضان کو، تو میں وہ بات دہرانا نہیں چاہتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اسے ضائع نہ کریں، اس سے استفادہ کریں. اور کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان کر دے. اور میں گزارش یہ کروں گا کہ دن کو روزہ رکھیں اور پورے اس جذبے کے ساتھ رکھیں. کھانے پینے میں احتیاط کریں، رات شام کو بھی کم کھائیں، اور رات تراویح جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو جو بھی کچھ یہاں درس قرآن کا اہتمام ہو اس کے بعد اس میں بھی بیٹھیں، تاکہ ہم جو پڑھیں اس کی ہمیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں سمجھ آئے، شاید ہماری بھی روح کی آنکھ کھل جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.